آپ مجھے لکھنؤ کے خلاف لگ رہے ہیں. صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یعنی جہاں میں پیدا ہوا میں وہاں کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ کے بھیا بھی سچ بات کرتے ہیں جی جی اس لیے لوگوں کو بری لگتی ہے. جی بالکل، بے شک آپ درست فرما رہے ہیں. حضور یہ بتائیے آپ کے بھیا بھی لکھنؤ کے ہیں؟ کس قسم کے سوالات آپ کر؟ ظاہر ہے جب میں لکھنؤ میں پیدا ہوا تو میرے جو بھائی ہیں وہ بھی لکھنؤ ہی کی پیدائش ہوں گے. آپ نے میرا سوال درمیان سے پکڑ لیا. ہاں نہیں، سوال آپ بات کو پورا سمجھیں. آپ سمجھ نہیں رہے. اب میں کچھ کہہ رہا تھا، آپ نے درمیان میں گپک لیا اس کو. تو میں کہہ رہا تھا کہ اب آپ کے بھائی فرمائیے. آپ کے بھائی پاکستان میں ہیں تو ان میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. یعنی باقاعدہ تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. اچھا، بس وین میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو چری ہوئی انگلیوں کے پیچھے سے ان کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا تھا. آپ کے بھائی تو ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں. جی. تو آپ کی بھابھی جو ہے، آپ کے بھائی کی بیگم، ان کا تعلق بھی لکھنؤ سے ہے؟ نہیں، ان کا تعلق ہے پنجاب سے. اچھا جی. اور میں جس گھر میں ٹھہرا ہوں بھیا کے جا کے، بھیا کا کمرہ جب دیکھا میں نے تو ان کے کپڑے دیکھ کے مجھے لگا ایک جھٹکا. بھیا کے کمرے میں رنگ برنگی یعنی کپڑے لٹکے ہوئے تھے. گلابی شلوار، پیلے رنگ کی شلوار، نیلے رنگ کی شلوار. وہ بھابھی کے ہوں گے؟ نہیں، اسی بات پہ مجھے حیرت ہوئی کہ بھیا کے کپڑے اور نیلے اودے پیلے. اگر پہننا ہی ہے تو مردوں کا لباس پہنے، سفید رنگ. پاکستان میں اصل میں رنگین شلوار قمیض اتنے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں اور پسند کرنے لگے ہیں لوگ کہ مرد عورتیں اب تقریباً ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. چلیے، وہ شلوار قمیض بھیا کی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھیا اب لکھنؤ کے نہیں رہے. کراچی میں کہیں گئے آپ؟ جانے کا کہیں موقع ہی نہیں ملا. کہیں موقع نہیں ملا. بس کل آئے تو بھیا کو ملنے چلے گئے وہاں جیل میں. دوسرا دن آج آپ نے بلوا لیا. تو سارا دن گھر پہ کیا کرتے ہیں؟ ہیں؟ گھر پہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ کھاتے رہتے ہیں. کیا؟ مورخ چھولے. آپ کے لیے تو بالکل نئی ڈش ہو گئی ہے. بس یہی ایک ڈش ہے جو بھابھی کو بنانا آتی ہے. کل شام کا عجیب قصہ ہے، سماعت فرمائیے. بھابھی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا میرے سامنے کہ چاچے دی پلیٹ وچ چھولے پا دے. اشتہار دیکھیں. جی حضور، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. یہاں آپ کے بھائی ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں. تو بھارت میں آپ بھی کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں یا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ میں آپ کو شکل سے کیا لگ رہا ہوں؟ کیا لگ رہا ہوں شکل سے؟ عقل مند یا بے وقوف؟ میرے لیے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، یہ فیصلہ خود کریں آپ. آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں، تکلف سے کام لے رہے ہیں. میں نے ایک سوال کیا تھا، کیا آپ بھی ہندوستان میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں؟ میں اس کے جواب میں یہ کہوں کہ نہیں. حالانکہ ہمارے پڑوسی ہیں جگن ناتھ، انہوں نے ہمیں ایک دفعہ مشورہ دیا کہ میں کوئی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لوں. کون سی سیاسی جماعت؟ شیو سینا. اور میں کم و بیش تیار بھی ہو گیا تھا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا ٹون اونچا ہو گیا. نہیں ٹھیک.
بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو میرے مکان پہ قابض ہو جائیں گے. کیوں؟ شیو سینا ہے بمبئی میں, میں رہتا ہوں لکھنؤ میں, ظاہر ہے مجھے بمبئی جانا پڑتا, تو مکان تو گیا تھا نا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پیدائش لاؤڈ اسپیکر میں ہوئی تھی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. لکھنؤ میں لکھنؤ میں ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا. آپ سے بات کر کے ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کا تعلق ایک اوسط درجے کے گھرانے سے. صحیح فرمایا, بالکل صحیح فرمایا آپ نے, اوسط درجے کے گھرانے سے میرا تعلق ہے. آپ کے بھائی کا گھر کیسا ہے؟ چار مطلب بیوی تو ایک ہی ہے نا, تو چار کیا دکھا رہے ہیں؟ میں چیختا ہوں تو آپ کو الجھن ہوتی ہے, آہستہ بولتا ہوں تو آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, اشارے کرتا ہوں تو آپ اس کے مختلف جواب دیتے. تو 400 گز کی کوٹھی ہے بھیا کی, بھیا کی 400 گز کی کوٹھی, ہر کمرے میں ٹھنڈی مشین, ایک چڑھنے کے لیے بڑی سی گاڑی اور ایک گارڈ. اس کا مطلب پاکستان کے حالات ٹھیک ہے؟ ان چیزوں سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. حالات ٹھیک ہوتے ہیں اس وقت جب سرکار کے پاس پیسہ ہو. کس کے پاس؟ سرکار کے پاس. ہندوستان, ہمارے ہندوستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہندوستان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ سرکار کے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس نہیں. آپ لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے, سرکار کے پاس نہیں. یہ جو قربانی کا دن ہے آج, ہاں دیکھیے, قربانی کا دن ہے, کیا خوب یاد دلایا, قربانی کا دن ہے. یہ ملک حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ایمان سے فرمائیے گا, آپ کے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی؟ جی بالکل دی. قربانیاں جواب دے دیجئے گا, قربانیاں. پھر میں اشتعال میں آ جاؤں گا. آپ لوگوں کے آبا و اجداد نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی؟ جی بالکل بے شک. پھر ایک ایک گھر کے سامنے 8 جانور کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ 8 قربانی کرنے کا کیا مقصد؟ آمدنی جتنی ہوتی ہے اس حساب سے جتنے لوگ رہتے ہیں, پھر یہ جانور بھی اسی تعداد میں آتے ہیں. پیسہ ہے لوگوں کے پاس, جیسے آپ نے خود کہا. بس یہی پوچھ رہا ہوں جی کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ ہمارے بھیا ایک سیاسی جماعت کے معمولی سے کارکن ہیں, ٹھیک ہے جی. تو جب ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ سیاسی جماعتوں کے اور یہ سیاسی جتنی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈروں کے پاس کتنا پیسہ ہوگا؟ جی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں. میں آپ سے اور بات کرتا, اب آپ گھر جائیں اور مرغ چھولے کھائیں. آپ ڈبل روٹی میں زہر رکھ کے دے دیجئے, میں تناول کر لوں گا, لیکن گھر جا کے مرغ چھولے نہیں کھاؤں گا. مطلب کیوں؟ اس لیے کہ کسی خاتون کے منہ سے لفظ مرغ سن کر بڑی کوفت ہوتی ہے. انشاءاللہ دوبارہ کبھی ہندوستان سے آپ تشریف لائیں. تم مجھے دوبارہ کبھی نہیں بلاؤ گے. نہیں میں تھوڑا سا مشتعل ہو جاتا ہوں. جس جگہ ایک دفعہ گیا دوبارہ کبھی نہیں بلایا گیا, اپنے اس اشتعال کی وجہ سے. اچھا. مشتعل. پہلا محمد یوسف مشتعل کہتے ہیں لکھنؤ میں. اچھا. مگر میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے. جی. یہ ٹون میں نے لکھنؤ والے کی پہلی مرتبہ سنی. یہی تو ایک نیا پن ہے. اب تہذیبیں تبدیل ہو رہی ہیں. والد دلی کے ہیں, وہ بھی لکھنؤ کے. کمال ہے. پھر شکریہ تشریف. بڑی آداب. آداب.